بھائی جانتا ہے کہ بھائی کو کیا کتنی تکلیف ہے. تو مجھے اس بات کا بڑا تکلیف ہے کہ میرے نوجوان جو عوام ہے اتنی معاشرے میں غلط پھیل رہی ہے, اتنا معاشرہ گندا کر لیا ہے کہ ان کو نہ تو یہ معلوم ہے کہ ہمارے ماں باپ کا ادب کیا ہے, نوجوانوں کو نہ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ماں باپ کا ادب کیا ہے, اور نہ ہی یہ معلوم ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ بہن بیٹیوں کا ادب کیا ہے. کوئی اگر راستے سے بہن بیٹی گزرتی جا رہی ہے تو آپ تاکیں گے, لیکن یاد رکھیں کل آپ کی بہن کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے, آپ کی بیوی کے ساتھ ہوگا یا آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا بدلہ میں سامنے دے دیتا ہوں, جب تک اس کی موت نہیں آتی ہے, جب تک وہ انسان جس نے یہ غلط کام کیا ہے, کسی کے ساتھ زنا یا کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے, اس کو میں یہ دکھانا دوں کہ اس کی بہن یا اس کی بیٹی یا اس کی بیوی کوئی نہ کوئی ایسا شخص اس کے سامنے آ جائے گا کہ جو بدکاری اس نے کسی کے ساتھ میں کی ہے اس کی بہن کے ساتھ کوئی کرے گا, یا اس کی بیٹی کے ساتھ میں کوئی کرے گا, یا اس کی بیوی کے ساتھ میں کرے گا. تو کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں نوجوانوں تم سدھرو. آج ماحول اتنا گندا ہو گیا ہے, میں نے گلی گلی چوراہے چوراہے پر دیکھا ہے کہ تاش کی پتیاں کھیلتے ہیں, ہمارے صحیح بزرگ بھی کھیلتے ہیں. تمہیں سدھرنے کی ضرورت ہے میرے بزرگوں, جب تم صحیح کام کرو گے تو تمہاری نسل بھی صحیح کام کرے گی, اور جب تم ہی بگڑے رہو گے تمہاری نسل کہاں سے سدھر جائے گی. پہلے کام یہ جوا بند کیا جائے, ہمیں خود اپنے آپ میں اس چیز کی لت کو ختم کرنا ہے. بہت سے لوگ ہمارے بھائی بزرگ کیا کہہ دیتے ہیں, ارے حافظ صاحب کوئی وہ جوا تو نہیں ہو رہا, یہ تو خالی مطلب ہم مزے کے لیے بیٹھ گئے. لکھا ہے کہ آگ, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, آگ ہو یا چنگاری, آگ تو دونوں ہی لگاتے ہیں, انگارہ ہو یا چنگاری ہو آگ دونوں ہی لگاتے ہیں. کچھ دیر میں لگتا ہے تو کسی میں جلدی لگ جاتی ہے آگ. تو کہنے کا مقصد ہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو, گناہ گناہی ہے. کہنے کا مقصد ہے بہت سے لوگ ہمارے نوجوان بھائیوں کی لت بن گئی ہے, آج عادت سی بن گئی ہے. کون سی کہ سگریٹ لیتے ہیں, اس میں پتہ نہیں کیا کیا نہیں بھرتے, اور بھر بھر کے اس کو جگہ جگہ پہ, میں نے کئی جگہوں پہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا, میں اور کسی کی کہناوت میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی نگاہوں سے, مجھے اس بات کا بہت بڑا درد ہے. آپ یہ کہیں گے نہ یہ ہمارے باپ ہے نہ ہمارے بھائی ہے, پھر بھی ان کو اتنا درد, آخر کار کیوں درد ہے؟ لکھا ہے کہ جو جس قوم کا امام ہوتا ہے, امام ایک بادشاہ ہوتا ہے, اور اس کی بادشاہت میں اس کی جو عوام ہوتی ہے وہ اس کی پرجا ہوتی ہے. جب پرجا بادشاہ کے سامنے کوئی غلط کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو بادشاہ اس بات سے تنگ دست ہو جاتا ہے, یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے الہی میری عوام کو سدھار دے. آج یہی حال ہمارا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی عوام کے لیے, آپ کے لیے مسجدوں میں دعائیں کرتے ہیں, الہی ان نوجوانوں کو سدھار دے, ان نوجوانوں کے حال سے ان کو واقف کر دے مولا, ان کے گناہوں کی انہیں توبہ کرنے کے لیے مجبور کر دے. تو کہنے کا مقصد ہے آج بہت سے بھائی ہمارے, بہت سے نوجوان سگریٹوں کو بھر بھر کے پی رہے ہیں. اس چیز سے, اس لت سے بچنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ دنیا میں تمہیں اچھی لگ رہی ہے, لیکن یاد رکھنا روز محشر میں تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا. نہ باپ تمہارا ساتھ دے گا, نہ بھائی تمہارا ساتھ دے گا, نہ بیٹا تمہارا ساتھ دے گا, کوئی بھی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا, کوئی بھی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. یاد رکھنا یہ جو سگریٹ پی رہے ہو نا, تمہارے لیے دنیا میں بھی برائی ہے اور آخرت میں بھی برائی ہے. تو یہ سگریٹ کو بند کرے, جوئے کو بند کرے, اور جو بہن بیٹیوں کی طرف غلط نگاہوں سے ہمارے نوجوان بھائی دیکھتے ہیں, اس چیز کو اپنے اندر سدھار کرنا چاہیے. نوجوانوں سے خصوصی توجہ کے ساتھ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ آج کل چوراہوں پہ بیٹھ کر جو ہمارے بھائی موبائل چلاتے رہتے ہیں, اذان ہو رہی ہے یہی نہیں پتہ چلتا, اذان ہو رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے, سگریٹ پی رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں اذان کب نکل گئی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب مطلب جمعے میں بیٹھ گئے, اور ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے دیکھیے ہمارے پاس بہت ہے, پوری رات پڑی ہے, کوئی پریشانی کی رات نہیں ہے, پوری رات پڑی ہے. یہ آج نوجوان بھائی آ کے
ہمیں معلوم ہے یہ کبھی زندگی میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ان کو سدھار دیتا ہے. دعائیں کریں. آپ لوگ سب دعا کریں گے تو انشاءاللہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, بڑی ذہن نشین کرنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ روز محشر میں جو اگر نشہ کرتا ہے نا اس کے پیٹ میں آگ بھرے گا. کیا تمہیں دکھ نہیں ہوتا تمہارا بھائی اگر تمہارے بھائی کے پیٹ میں آگ بھرتی جائے تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ مجھے تو بہت درد ہے میری قوم کے لیے, میری عوام کے لیے بہت درد ہے مجھے اس بات کا کہ کل روز محشر میں اللہ تعالیٰ تمہارے پیٹوں میں آگ بھرے گا. جو زنا کرتے ہیں ان کے لیے لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بغیر ہاتھ پیر کے اور بغیر سر کے ان کو میدان محشر میں لایا جائے گا. بتاؤ, جس کے ہاتھ نہیں ہوں گے, جس کے پیر نہیں ہوں گے, جس کا سر نہیں ہوگا, وہ کس طریقے سے آئے گا؟ کہ ایسے لوگ زنا خوروں کا حکم ہوگا. زنا خور اس طریقے سے آئیں گے. ایسے لوگ ہوں گے جو شرابی ہوں گے, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی زبانیں اتنی لمبی کر دی جائیں گی, اتنی لمبی کر دی جائیں گی کہ گدھے کی طرح وہ ہانپتے ہوں گے اور ان کی زبانیں زمین سے لٹکتی ہوئی ہوں گی. وہ رگڑتی ہوئی نکلیں گی. وہ جب نکلیں گے تو زبانیں ان کی رگڑتی ہوئی نکلیں گی. اور ایسے لوگوں کو بتاؤ, تم سوچو, ذہن نشین کرو, تم لوگ ایسا کام کرتے ہو, اللہ کبھی نہ کبھی تو کرا ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کا کوئی زیادہ نہیں نشہ نہیں کیا ہے, صرف ہم نے وہ کیا بولتے ہیں, وہ دوسرا ایک اور بولتے ہیں وہ خیر نشہ ہی نشہ ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ مطلب ہم نے تو چھوٹا سا نشہ کیا, اس نشے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو, چھوٹے سے ہی بڑا سیکھتا ہے. بڑا تو بڑا ہی ہے, چھوٹا بچہ نہیں ہوگا تو بڑا کیسے ہوگا؟ سوچتے نا, کہتے نا. تو کہنے کا مقصد ہے ان ساری برائیوں سے, سارے برے عملوں سے ہم آج توبہ کریں.